بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر، ایک نئے موضوع کے ساتھ جو آپ کے حج عمرہ کے تعلق سے ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی شروع سے لے کر آخر تک توجہ کے ساتھ، بالکل اطمینان کے ساتھ دھیان سے دیکھیں اور اپنے تمام عازمین جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو بھی ساتھ میں بیٹھا کر یہ ویڈیو کو دکھائیں۔ اگر وہ آپ کے پاس میں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ان تک شیئر کر دیں، چونکہ حج کے سفر میں مسائل کا بھی جاننا ضروری ہے۔ آج کے مسائل کا تعلق مردوں سے ہے، تو میری گزارش ہے کہ آپ پورے دھیان کے ساتھ سنیں۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رشتہ جڑ جائے اور میری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، بلا تاخیر میں آپ کے سامنے آج کی بات جو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج جو میں نے موضوع چنا ہے وہ مردوں سے تعلق رکھنے والی ہے کہ حالت جنابت میں طواف زیارت۔ جنابت تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیں گے۔ حالت جنابت میں طواف زیارت، اگر کوئی انسان بیوی سے ہم بستری کے بعد بغیر غسل کے حالت جنابت میں طواف زیارت کرے گا یا سوتے ہوئے احتلام ہو جائے اور بغیر غسل کے حالت جنابت میں طواف زیارت کر لے گا تو جرمانہ میں ایک بڑا جانور یعنی اونٹ، بیل، بھینس کی قربانی واجب ہو جائے گی اور اسی وجہ سے سخت گناہگار ہوگا، اور اس طواف کا اعادہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ایام نحر کے اندر اعادہ کر لے گا تو جرمانہ کی قربانی کلی طور پر معاف ہو جائے گی، اور اگر ایام نحر گزر جانے کے بعد اعادہ کرے گا تو تاخیر کی وجہ سے ایک بکرے کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح طواف زیارت کے اکثر چکر یعنی 4 یا اس سے زائد کے چکر حالت جنابت میں کرے گا تب بھی بدنہ کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ آپ میرے پچھلے ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں جس سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بدنہ میں کسے کہہ رہا ہوں۔ یہاں پہ میں تفصیل نہیں کروں گا، آپ میرے پیچھے گزشتہ ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اور اس بات سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدنہ کسے کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ میرے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پہ جا کر کے حج عمرہ کی ٹریننگ کو پارٹ نمبر 1 سے لے کر کے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پوری طرح سے اچھے سے دیکھ لیں تاکہ آپ کی ٹریننگ مکمل ہو جائے اور آپ حج بالکل آسانی کے ساتھ کرنے میں آپ کی مدد ہو اور آپ حج کے ایام میں دیکھا دیکھی کرنے کی کوشش نہیں کر سکیں، چونکہ آپ ٹریننگ لیے رہیں گے تو آپ دیکھا دیکھی نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے واقعی میں ٹریننگ نہیں لی ہے اور بغیر ٹریننگ کے بغیر سیکھے ہوئے آپ حج کے سفر میں آ گئے ہیں اور حج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کا حج خراب ہو جائے گا۔ اگر اللہ چاہیں قبول کرنے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ قبول کریں گے، لیکن ہم کیوں
اس طرح کریں، ہم اس طرح کیوں جائیں کہ بغیر سیکھے ایک بڑے عمل کے لیے ہم بغیر سیکھے کیوں چلے جائیں؟ حج تو صحیح معنوں میں سیکھنے کے لیے اس کے فضائل ہیں، مسائل ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان سب چیزوں کو آپ 2 دن 4 دن ہفتہ دن میں نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ کم از کم 6 مہینہ اگر آپ اس میں وقت لگاتے ہیں اور پوری طرح سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا حج قبول بھی ہوگا اور حج مبرور بھی ہوگا۔ ناظرین، میں بڑھتا ہوں آگے کی جانب۔ حالت جنابت میں طواف زیارت کے جو چکر ہیں ان کے تعلق سے اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں آ کر طواف زیارت کے کم سے کم 3 یا 2 چکر کرنے کے بعد چھوڑ کر آ گیا، پھر غسل کر کے بقیہ چکر پورے کر لیے تو طواف زیارت کے کم سے کم چکر حالت جنابت میں کرنے کی وجہ سے ایک دم دینا واجب ہوگا۔ میں بالکل واضح انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بالکل آسان انداز میں بتا رہا ہوں، اس لیے تاکہ آپ کو ان مسائل کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو۔ چونکہ لوگوں کو مسائل معلومات نہیں ہوتے ہیں اور جب ایسی حالت آ جاتے ہیں اور وہ جن سے پوچھتے ہیں تو پوری طرح سے وہ اطمینان نہیں ہو پاتے ہیں اور وہاں پر افراتفری کا ماحول ہوگا، لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ خود ہی نہیں بتا پائیں گے۔ اس لیے آپ پوری طرح سے ٹریننگ لے کر کے جائیں۔ اور آگے، اور اگر غسل کر کے ان کا اعادہ ایام نحر میں کرے گا تو کفارہ کلی طور پر ساقط ہو جائے گا، اور ایام نحر گزر جانے کے بعد اعادہ کرے گا تو تاخیر کی وجہ سے ہر چکر کے عوض میں ایک صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ ناظرین، طواف زیارت سے قبل ہم بستری کر لی، پھر حالت جنابت میں طواف زیارت بھی کر لیا۔ اگر طواف زیارت سے قبل بیوی سے ہم بستری کر لی تو حج فاسد نہیں ہوگا، مگر اس پر ایک بدنہ یعنی بڑے جانور جیسے کہ بھینس، بیل، اونٹ کی قربانی واجب ہوگی، اور دوبارہ ہم بستری کر لی ہے تو ایک بدنہ اور ایک بکری یعنی ایک دم ایک چھوٹے جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر بیوی سے ہم بستری کے بعد پھر حالت جنابت میں طواف زیارت بھی کر لیا ہے تو ایک بدنہ مزید واجب ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم بستری کی وجہ سے ایک بدنہ لازم ہوگا، پھر دوبارہ ہم بستری کی وجہ سے ایک دم لازم ہوگا، اور حالت جنابت میں طواف زیارت کی وجہ سے دوسرا بدنہ بھی لازم ہو جائے گا۔ تو کل 3 چیزیں 2 بدنہ ایک دم لازم ہو جائیں گے۔ ہاں، البتہ اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار جمع کیا ہے تو صرف ایک ہی بدنہ واجب ہوگا، اور اگر مجلس اور جگہ بدل کر دوسری جگہ جمع کیا ہے تو پہلی مرتبہ کی وجہ سے بدنہ واجب ہوگا اور بعد کے جمع کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا، بشرطے کہ دوسری بار کے جمع کے وقت احرام چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا ہو۔ بلا عذر طواف زیارت کو ایام النحر سے مؤخر کرنے کا کفارہ۔ اگر اب ذرا سا خواتین کے تعلق سے بھی ذرا سمجھ لیں، ویسے خواتین کے تعلق سے تو میں نے 2 ویڈیوز میں پوری طرح سے بتایا ہے، لیکن جب بات یہاں پر آئی ہے تو ایک بات ذہن میں ہے، چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اگر عورت کو حیض و نفاس کا قدرتی عذر نہیں ہے اور منی سے آنے میں تاخیر ہو گئی اور تاخیر بھیڑ کی وجہ سے طواف نہیں کیا، اسی میں آج کریں گے، کل کریں گے، اتنے دیر میں، اتنے سوچنے میں، یا بھیڑ کی وجہ سے ایام نحر گزر گئے، اس کے بعد طواف زیارت کرتی ہے تو تاخیر کی وجہ سے ایک دم دینا لازم ہو جائے گا۔
اسی طرح اگر مرد کو منا سے آنے میں تاخیر ہو گئی یا ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے ہمت نہیں ہوئی اور اسی میں ایام نحر گزر جائے اس کے بعد طواف کرتا ہے تو تاخیر کا دم دینا واجب ہو جائے گا۔ اگر طواف زیارت مکمل یا اکثر حصہ 12ویں کے غروب 12 ذی الحجہ کے غروب سے قبل کر لیا ہے، اس کے بعد سورج غروب ہو گیا اور باقی 3 چکر غروب کے بعد یا دوسرے دن کیے ہیں تو دم واجب نہ ہوگا، اس لیے کہ اکثر چکر ایام نحر کے اندر ادا ہو گئے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ طواف زیارت کے صرف 3 چکر ادا کر پایا تھا کہ 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہو گیا اور 4 چکر غروب کے بعد ادا کیے ہیں یا دوسرے دن ادا کیے ہیں تو دم دینا لازم ہوگا۔ اگر 12ویں کو طواف کے دوران ابھی 4 چکر کر پایا تھا کہ سورج غروب ہو گیا اور 3 چکر غروب کے بعد ادا کیا یا غروب کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ادا کیا تو ہر چکر کے عوض میں ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔ صدقہ فطر سے مراد جو آپ رمضان المبارک میں صدقہ فطر نکالتے ہیں عید کی نماز کے قبل، اسی صدقہ فطر کا ذکر ہے۔ حج کے سفر میں کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ جو وہ پریشان اور مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس میں کسی انسان کے ساتھ یعنی کہ وہ طواف زیارت پوری طرح سے نہیں کر سکے یا کچھ چکر یعنی کہ کچھ طواف کے کچھ چکر انہوں نے پورا کیا اور وطن واپس آ گئے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس یعنی اگر طواف زیارت کے 3 چکر چھوڑ کر وطن واپس آ گیا ہے تو ایسی صورت میں ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، لہذا کسی آنے جانے والے کے ہاتھ دم کا پیسہ روانہ کر دے اور اس کی طرف سے حدود حرم کے اندر دم کی قربانی کر دی جائے، اس لیے کہ دم حدود حرم میں ہی دیا جا سکتا ہے اور حدود حرم سے باہر دم دینا جائز نہیں ہے اور اس کا حج صحیح شمار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے مسائل کو بڑی غور سے اور بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا، سمجھنا، سیکھنا ضروری ہے، چونکہ حالات کب کن کے ساتھ کیسے آ جائیں یہ کوئی سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آدمی چاہے نہ چاہے اگر حالات آنے کا ہے تو حالات آ ہی جاتے ہیں، اس لیے حج کے سفر میں نکلنے سے پہلے پوری طرح سے ٹریننگ لینا ضروری ہے۔ اگر ٹریننگ لے کر جا رہے ہیں تو وہ کسی طرح کے کوئی محتاجی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، کوئی بھی عمل کرنا ہوگا تو انہیں کسی طرح کا کوئی محتاجگی نہیں ہوگی۔ اگر ان کے ساتھ مسائل پیش آ گئے ہیں اور یہاں سے سیکھ کر کے گئے ہیں تو اس وقت بھی ان کے ساتھ کوئی محتاجگی نہیں ہوگی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ہم جب سیکھ کر کے یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ناظرین، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور نیا حاصل کیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام جان پہچان والوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں آج آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ میں یہی تھوڑی سی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا تاکہ آپ کی ٹریننگ کے لیے کچھ اور اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، ملتا ہوں میں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔